اڈیالہ جیل کے دروازے کھل گئے ہیں۔ دروازے کب کھلے، کیوں کھلے، کس کے لیے کھلے؟ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے متعلق انتہائی بڑے انکشافات، بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ملالہ یوسف نوبل انعام یافتہ، پاکستان کا نام روشن کرنے والی، پاکستان میں ہے اور انہوں نے آج السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اڈیالہ جیل کے دروازے کھل گئے ہیں۔ دروازے کب کھلے، کیوں کھلے اور کس کے لیے کھلے، ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے متعلق انتہائی بڑے انکشافات، بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ملالہ یوسف نوبل انعام یافتہ، پاکستان کا نام روشن کرنے والی بچی پاکستان میں ہے اور انہوں نے آج خطاب کیا ہے۔ ایک مسلم کانفرنس ہو رہی ہے، ورلڈ مسلم لیگ کانفرنس، اور اس کانفرنس میں بچیوں کی، عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اور ملالہ یوسف زئی نے جو گفتگو کی ہے، کمال گفتگو ہے ان کی، اس پر بھی میں بعد میں آخری حصے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ اب آغاز کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے معاملات کو لے کر۔ آج فائنلی تحریک انصاف کی جو کمیٹی ہے، مذاکراتی کمیٹی، اس کو یہ خبر مل گئی کہ جی آپ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کر رہے ہیں، 1 on 1 ملاقات، اور اس کے بعد کمیٹی کے دیگر ارکان جو ہیں ملاقات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ علیحدہ ملاقات کیوں، اور اس کے بعد کمیٹی سے ملاقات کیوں؟ سب سے اہم سوال یہ ہے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے متعلق ہی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے علی امین گنڈاپور کے ذریعے یہ آفر کی گئی تھی، یہ پیشکش کی گئی تھی کہ میں خاموش رہوں اور ہاؤس اریسٹ ہو کر گھر بیٹھ جاؤں یا خیبر پختونخوا چلا جاؤں یا 3 سال کے لیے چپ رہوں۔ تو علی امین گنڈاپور کے ذریعے انہوں نے کہا کہ جی مجھے آفر کی گئی تھی۔ تو اب علی امین گنڈاپور کے ساتھ عمران خان صاحب کی تنہائی میں ملاقات، حکومت کی طرف سے مسلسل یہ کہنا کہ جی عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ ریسنٹلی یا آخری جو پریس کانفرنس تھی DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی کوئی رہائی نہیں ہے۔ الفاظ ان کے یہ نہیں تھے، انہوں نے ان سے 2 سوال ہوئے تھے مسلسل جب سے وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ میں انہیں دونوں حصوں کو اپنا سامنے رکھ کے اپنا پریس کانفرنس کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں، پیغام کیا تھا۔ ایک تھا مذاکرات کے متعلق کہ جی مذاکرات کو آپ کی سپورٹ حاصل ہے فوج کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکومت سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ مذاکرات کریں، اور مذاکرات کے ذریعے اگر کوئی مسائل حل ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حل کریں۔ دوسرا حصہ تھا 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی میں کے جو ملزمان ہیں ان کے لیے پالیسی بدلی یا نہیں بدلی، یا ایون عمران خان صاحب کو فیض حمید، کیونکہ فیض حمید کے لیے کہا گیا کہ جی 9 مئی کے متعلق بھی ان کے اوپر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ تو سوال تھا کہ کیا عمران خان صاحب بھی جائیں گے کورٹ مارشل میں فیض حمید کے ساتھ ایک ہی کٹہرے میں؟ تو انہوں نے اس سوال کا جواب کچھ اور انداز میں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی 9 مئی کے جو ملزمان ہیں، جب تک جو سرگنا ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہے، جب تک ان کو سزائیں نہیں ہوتی تب تک انصاف مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی سیاسی عمل اپنی جگہ بے شک برقرار رہے، چلتا رہے، لیکن قانونی عمل جو ہے وہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے اس کا توڑ نہیں نکالا جا سکتا، یعنی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی ایک کمیٹی سے ملاقات اور پھر علی امین گنڈاپور کے ساتھ پہلے الگ ملاقات، وہ ظاہر کئی سوالات کو جنم دیتی ہے کہ عمران خان صاحب جو بظاہر ان کا پیغام لے کر ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ آتی ہیں، بلکہ کل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ جی عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تو عدالتوں کے ذریعے مقدمات لڑ کر رہائی چاہتا ہوں، میں ڈیل نہیں چاہتا۔ تو پھر یہ تنہائی میں ملاقات، اور پھر یہ شرط کہ ہمیں ایسی کوئی ملاقات ہمیں نہیں چاہیے عمران خان صاحب کے ساتھ جس کی سرویلنس ہو رہی ہو، جس کی نگرانی ہو رہی ہو، جس میں کوئی بگنگ ہو، جس میں کوئی سن رہا ہو، ریکارڈنگ ہو رہی ہو۔ اصولاً بات ٹھیک ہے، لیکن پھر بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ اتنی رازداری کیوں ہے؟ مذاکرات تو آپ کے واضح ہیں، آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ جی میں تو عدالتوں کے ذریعے رہائی چاہتا ہوں، مجھے اپنا پہلے میرے کارکنوں کو رہا کرو، 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے کمیشن بناؤ۔ تو پھر رازداری کیوں؟ تو وہ رازداری شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے، لیکن رازداری PTI کا اور عمران خان صاحب کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی کمیٹی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کرے۔ لیکن بہرحال ابھی اگلے ولاگ میں وہ جو ڈیٹیل سامنے آئیں گی کہ کیا ہوا مذاکرات اپنا ملاقات میں، اور مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے جو گزشتہ اپنا ملاقات تھی ان کی بیرسٹر گوہر کی، اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ بیرسٹر گوہر صاحب کو کہ آپ جو ہیں وہ
کریں مذاکرات کریں، تیسرا دور شروع کریں مذاکرات کا، بے شک میرے سے ملاقات ہو نہ ہو، اب تحریری طور پر بھی دونوں مطالبات دے دیں، لیکن بہرحال کل پھر ڈیمانڈ کی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ آج 12 جنوری یا کل 13 جنوری کو ہماری ملاقات کروائیں۔ تو بہرحال ایاز صادق صاحب اسپیکر جو ہیں انہوں نے اس میں سہولت کاری کی اور مذاکرات سے پہلے ایک ملاقات یعنی علی امین گنڈا پور صاحب کی تو ہو چکی ہے، اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات کے بعد جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے جس میں جو ارکان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسد کیسر صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب تو اندر گئے ہیں وہ بھی ہیں، یعنی یہ پوری کمیٹی جو ہے عمر ایوب صاحب، صاحبزادہ حامد رضا جو ترجمان ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کے، سلمان اکرم راجہ اور سینیٹر راجہ ناصر عباس صاحب، یہ وحدت المسلمین سے حامد رضا صاحب اپنی سنی اتحاد کونسل سے، اور باقی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ ملاقات کریں گے، اور ملاقات کے بعد پھر آگے معاملات کہاں جاتے ہیں، کس نہج پر جاتے ہیں، کیا رخ اختیار کرتے ہیں، وہ تو ملاقات ہو جائے گی تو پتہ چلے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے بہرحال ایک جو ان کی ڈیڈ لائن ہے وہ اس پر قائم ہے کہ 31 جنوری تک اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ جج صاحبان میں سے کسی ایک پر، یعنی چیف جسٹس تو ظاہر وہ تو شاید نہیں اپنا جوڈیشل کمیشن کریں گے، اس پہ تحقیقات کریں گے، لیکن منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، ان کی ڈیمانڈ عمران خان صاحب کی ہے کہ یہ تحقیقات کریں 26 نومبر کی اور 9 مئی کی۔ تو بہرحال اب وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا الگ بات ہے، لیکن پتہ چل جائے گا کہ آج کیا ہو رہا ہے۔ جب وہ ڈیولپمنٹس ہوں گی، ملاقات ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ ہے جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے متعلق۔ ابھی تک خاموشی تھی، خبریں باہر نہیں آ رہی تھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس ریلیز جاری کرتا تھا، یا پھر ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق، ان کے ساتھ کوئی صحافی بات کرتا تھا، کوئی چھوٹی موٹی خبر آ جاتی تھی، لیکن وہ خبر والی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹرائل کیا ہو رہا ہے، کس چیزوں پہ ہو رہا ہے، وہ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن انہوں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ جو ان کے وکیل ہیں، ان کے کونسل ہیں۔ بہرحال اب جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فیض حمید کا کورٹ مارشل اپنا وسط دسمبر کے وسط سے شروع ہوا ہے، باضابطہ سماعت شروع ہوئی ہے، اور 1 جنرل، 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل، یہ کورٹ مارشل کا جو بینچ کہہ لیں ہم، جس طرح ایک عدالتوں میں بینچ ہوتا ہے اس طرح ایک بینچ پریزائڈ کر رہے ہیں جرنیل، اور اب تک 10% گواہوں کے بیانات قلمبند ہو چکے ہوئے ہیں۔ منصور علی خان صاحب بڑے تگڑے قسم کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ اپنا کھوج لگائی ہے کہ چل کیا رہا ہے، اور انہوں نے کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 50% معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور 50% معلومات انہوں نے کہا کہ وہ بہت سیکریٹ ہے، ٹاپ سیکریٹ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیا ہے انہوں نے ان کے پر جل رہے ہیں، فی الحال میرے پر جل رہے ہیں کہ وہ ٹاپ سیکریٹ معلومات ہے تو وہ آگے نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے وسط سے ابھی ٹرائل شروع ہوا ہے، کیونکہ پہلے کہا یہ جا رہا تھا، مسلسل اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو باخبر ہونے کے دعویٰ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ جی ٹرائل مکمل ہو گیا اور فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اب ان کا فیصلہ 1 دن میں آ جائے گا، لیکن اب کیونکہ جو منصور علی خان صاحب کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ٹوٹل گواہ جو ہیں اس میں سے ابھی تک 10% گواہوں کی بیانات قلمبند ہوئے ہیں اور 90% باقی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 1-1.5 ماہ اور لگ سکتا ہے، ظاہر ہے، اور روزانہ 7-8 گھنٹے سماعت ہوتی ہے، 1 دن کبھی کوئی چھٹی ہو بھی جائے، کوئی وقفہ ہو جائے تو اور بات۔ اور جو ڈیلے ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ میاں اشفاق جو ہیں، علی اشفاق صاحب، انہوں نے جب وکالت نامے پر دستخط کیے تو ان کو ظاہر جو الزامات تھے ان کی اسٹڈی کرنا تھا، دیکھنا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پیش ہونا تھا، تو وہ اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈیلے ہوا۔ اور 2 سینئر وکلاء ہیں جو پروسیکیوشن کی طرف سے یا جو کورٹ مارشل کا جنہوں نے فیصلہ کیا، ظاہر فوج نہیں کیا نا، آرمی چیف نے کیا، تو ان کے یعنی جو پروسیکیوشن ہے ان کے وکلاء ہیں 2، اور وہ سینئر موسٹ وکیل ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ریکارڈ کا حصہ بن رہا ہے، کس شکل میں بن رہا ہے یہ نہیں پتہ، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ویسے تو عموماً ظاہر ہے کورٹ کے اندر، کورٹ مارشل یا کوئی بھی کورٹ ہو تو وہاں ریڈر جو ہوتا ہے یا جو بھی بیٹھا ہوتا ہے عدالتی عملہ وہ نوٹس لے رہا ہوتا ہے اپنا اس پر ٹائپ رائٹر پر، آپ نے دیکھا ہوگا، اب تو خیر ڈیجیٹلائز ساری چیزیں ہو گئی ہیں، تو وہ چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ریکارڈنگ ہوتی ہے کیمرہ سے، ویڈیو ریکارڈنگ ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہے، وہ
کہہ رہے ہیں کس طرح نہیں پتہ، لیکن ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اب جو امپورٹنٹ چیز جو منصور علی خان صاحب لے کر آئے ہیں سامنے وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ بتایا جا رہا تھا نا کہ فی الحال جو کورٹ مارشل ہے وہ ہے ٹاپ سٹی والے معاملے پر، جس میں انہوں نے اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس کے مالک کو اغوا کیا، اس کے دفتر پر قبضہ کیا، کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات سونا لے کر چلے گئے، اور پھر ان کو کئی ماہ تک محبوس رکھا۔ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، سپریم کورٹ نے فوج کو کہا کہ بھئی دیکھو یہ کیا کرتوت کرتے پھر رہے ہیں آپ کے یہ جو ڈی جی سی تھے، بعد میں جنرل بن گئے۔ اور پھر اس سے پہلے ان کے اوپر جو فیض آباد دھرنے والا معاملہ تھا، اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی اس کو تو فارغ کریں، اور اس کو پروموٹ کر کے ڈی جی سی سے اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا تھا، بلکہ پھر لیفٹیننٹ جنرل بن گئے تھے، وہ کور کمانڈر تک بن گئے تھے۔ تو بہرحال تو تاثر یہ تھا، یا جو خبر جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے باہر پریس ریلیز کے ذریعے خبر جو باہر آئی تھی وہ یہ تھی کہ ٹاپ سٹی پر ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسرا پریس ریلیز یہ تھا کہ اب 9 مئی کی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، اور یہ بھی تھا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔ لیکن جو منصور علی خان صاحب کو جو کلیم کر رہے ہیں، جو ان تک معاملہ آیا، وہ کہہ رہے ہیں 4 مختلف الزامات ہیں۔ ٹاپ سٹی، دوسرا ملک ریاض کی جو بحریہ ٹاؤن ہے، اور انہوں نے چکوال میں فیض حمید نے اپنے علاقے میں ایک پارک بنوایا تھا 2-2.5 کروڑ کا، اور انہوں نے ادائیگی صرف 24 لاکھ کی تھی۔ تو یہ بھی ہے کہ جی آپ نے صرف کم ادائیگی کیوں کی، اور کیوں آپ کو ملک ریاض صاحب آپ پر اتنے مہربان ہوئے جی؟ ایک یہ ہے۔ دوسرا جو سب سے خطرناک معاملہ ہے، جو خبروں میں بات آتی رہی ہے، لیکن منصور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اپنا کورٹ مارشل کا حصہ ہے۔ 4 الزامات، جو 4 چارجز ان کے اوپر ہیں، کہ وہ ان کے جو پاس موبائل، ان کے پاس کمپیوٹر، ان کے پاس ٹیبلٹ، ان کے پاس لیپ ٹاپ، اس کے اندر سے ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس جو کوئی بھی اس طرح کے آفس پہ رہنے والا، یعنی آئی ایس آئی کا ڈی جی سی رہا ہو، آئی ایس آئی کا چیف رہا ہو، سربراہ رہا ہو آئی ایس آئی کا، ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہو، یا امپورٹنٹ اداروں کی پوسٹ پر رہا ہو، تو اس کو، اور خاص طور پر خفیہ ادارے کی، تو وہ خفیہ ڈاکومنٹ ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کے اوپر بھی ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے وائٹ ہاؤس سے ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس وہ ساتھ لے گئے تھے۔ تو فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ بھی ساتھ لے گئے۔ اب ان کا استعمال کس طرح کیا، انہوں نے کیا نہیں کیا، کیوں لے گئے، وہ تو کورٹ مارشل کا فیصلہ آنے کے بعد پتہ چلے گا، لیکن وہ ان کے اوپر چارج ہے کہ جی کیونکہ ان سے لے لیے گئے تھے نا سارے کچھ اپنا ان کی گرفتاری کے دوران۔ اور ایک اور چیز، اچھا ان کو یقین تھا کہ میں گرفتار نہیں ہوں گا، ایک کہ یہ بھرم بھی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ سے عمران خان صاحب کے موبائل فون بھی چوری ہو گئے تھے، شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ خان صاحب کے موبائل چوری ہو گئے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں اون چودھری صاحب کے فون بھی چوری ہو گئے تھے۔ تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہاتھ میں رکھتے ہیں طاقتور ادارے اپنے، تاکہ بوقت ضرورت اس کو استعمال کیا جا سکے یا کام آ سکے۔ تو فیض حمید کے اوپر جو سب سے میری نظر میں سب سے خطرناک چارج ابھی تک جو چل رہا ہے وہ ہے، یعنی جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے وہ ہے کہ وہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے گئے۔ اچھا دوسرا، یعنی چوتھا جو الزام ہے وہ ہے کہ ان کے سیاستدانوں کے ساتھ روابط تھے، 51 سیاستدان۔ اب اس میں 60% جو ہیں منصور علی خان صاحب کو جو سورس بتا رہے ہیں وہ ہیں تحریک انصاف کے لوگ، اور 40% میں باقی جماعتیں، جس میں مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور باپ بلوچستان عوامی پارٹی اس کے لوگ۔ تو بلوچستان عوامی پارٹی تو بنائی انہوں نے تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے وہ 2018 سے پہلے بلوچستان میں جو حکومت تھی زہری صاحب کی، اس کو گرایا، ثناء اللہ زہری کو، آج کل ثناء اللہ زہری پیپلز پارٹی میں، اور پھر عبدالقدوس بزنجو کو انہوں نے بنوایا تھا وزیر اعلیٰ، اور اس کے بعد فوری بعد سینٹ کے الیکشن تھے۔ تو زرداری صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ سارا کام جو ہے وہ ان کے حق میں جا رہا ہے، تو اچانک راتوں رات بلوچستان عوامی پارٹی بن گئی، اور پھر سارے کے سارے وہ جو سینیٹر منتخب کروائے تھے پیپلز پارٹی نے، آصف زرداری صاحب نے، ظاہر اس کے پیچھے فیض حمید کا نام بھی آ رہا تھا، تو وہ سارے کے سارے چلے گئے باب میں، اور صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بن گئے۔ صادق سنجرانی کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تو تحریک عدم اعتماد میں جو کھڑے ہوئے سینیٹر وہ 64 تھے، اور جب خفیہ ووٹ ہوا تو وہ 50 بھی نہیں نکلے، 14 سینیٹر غائب ہو گئے۔
پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹ کے جو چیئرمین کا الیکشن تھا 2021 میں، جس میں یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ اپنا ووٹ لیتے ہیں، جیت جاتے ہیں، لیکن جو پریزائڈنگ آفیسر تھے مظفر علی شاہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے مسترد کر دیتے ہیں اور 1 ووٹ سے ان کو جتوا دیتے ہیں صادق سنجرانی کو۔ تو یہ وہ دور ہے۔ صادق سنجرانی صاحب اپنا فیض حمید کا رابطہ اس وقت پھر پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھا، پی ٹی آئی کے ساتھ تو تھا ہی، پی ٹی آئی کو بنانے والے مسلم لیگ نون کے سینیٹر سے رابطہ۔ مجھے ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ صدر زرداری صاحب نے خود ہمیں بتایا تھا کہ جب آرمی چیف کا تقرر ہو رہا تھا، فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا یا نام ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا کہ آرمی چیف کون بنیں گے باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد، زرداری صاحب نے بتایا تھا کہ جی انہوں نے، فیض حمید نے مجھے میرے ایک دوست کے ذریعے، وہ ظاہر ملک ریاض ہی ہوں گے، زرداری صاحب نے نام نہیں بتایا تھا، ان کے ذریعے مجھے پیغام بھیجا کہ جی آپ مجھے آرمی چیف بنائیں، میں آپ کے سارے مسائل حل کر دوں گا، آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے پیغام بھیجا کہ بیٹا بہت دیر ہو گئی، یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ تو رابطے تو کسی نہ کسی شکل میں ہر پولیٹیکل پارٹی سے کرتے تھے، اور سب کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، کیونکہ فیض حمید نے جس طرح گرپ رکھی ہوئی تھی نا سیاست کے اوپر، پارلیمنٹ وہ چلاتے تھے کرنل کے ذریعے، تو رابطے تو سب کے ساتھ تھے۔ سازشیں جن کے ساتھ مل کے کرتے تھے، امپورٹنٹ یہ ہے، ظاہر وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ تھے۔ تو وہ جو چارجز جو بتا رہے ہیں منصور علی خان صاحب، ان چارجز پر یعنی ایک ٹاپ سٹی، دوسرا ملک ریاض، تیسرا خفیہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس، اور چوتھا سیاستدانوں کے ساتھ رابطے۔ تو وہ رابطے کس لیول کے ہیں، کیا ہیں، یہ جو فیصلے آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ جو اسٹیبلش کی ہے منصور علی خان صاحب نے، وہ یہ ہے کہ سزا ابھی فوری یعنی اسی مہینے جنوری میں آتی نہیں ان کو نظر آ رہی، کیونکہ ابھی تک تو صرف 10% بھگتائے گئے ہیں گواہ، ابھی 90% گواہان باقی ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ، اب اس میں ایک چیز جو نظر آ رہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، ظاہر منصور علی خان نے اس کے اوپر بات نہیں کی، وہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کا معاملہ تھا نا فوجی عدالت کا، وہ ہے 9 مئی سے متعلق، وہ ابھی آگے آئے گا۔ کبھی امکان تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوجی عدالت میں ان کا کورٹ مارشل نہیں ہوگا، نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہوگا، لیکن 9 مئی میں فیض حمید اگر ٹانگے جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کا سویلین کورٹ میں ہی صحیح، لیکن انہی الزامات کے تحت ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے، بغاوت، فوج کے اندر بغاوت کروانے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جاوید ہاشمی صاحب کو سزا ہو گئی تھی، ان کو تو یعنی تک کیسے سزا دی تھی نا، لیکن یہ تو پراپر اس کے اندر کوئی ثبوت سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ کئی فوجی افسران جو ہیں وہ 9 مئی کے معاملے میں رگڑے جا چکے ہیں، ان کو ہٹایا گیا، کئی کو سزائیں ہو رہی ہیں، فیض حمید کے اوپر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ بھی ہو تو 9 مئی میں عمران خان صاحب کا جو اگر فوج کے اندر بغاوت ثابت ہو جاتی ہے کہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو وہ بڑا سنگین عمران خان صاحب پر مقدمہ بن سکتا ہے۔ آخر میں وہ جو ملالہ یوسفزئی صاحبہ نے آج خطاب کیا ہے، وہ پاکستان میں آئی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس وقت بچیوں کی تعلیم کے لیے آواز بلند کی تھی جب وہ بہت چھوٹی تھی، اور جب طالبان اسکولوں کو آگ لگا رہے تھے، سوات ان کے قبضے میں تھا، مالاکنڈ ان کے قبضے میں تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ جی طالبان جو ہیں وہ مارگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور جب آپریشن شروع ہوتا ہے اور ملالہ کے اوپر طالبان حملہ کرتے ہیں، اسکول جاتی ہے اپنے سہیلیوں کے ساتھ، اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ، اسکول فیلوز کے ساتھ، ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور کچھ یہ زخمی ہو جاتی ہے، پھر ان کو باہر بھیجا جاتا ہے، باہر ان کا علاج ہوتا ہے، اور طالبان کہتے ہیں دوبارہ آئیں گی تو دوبارہ ماریں گے۔ تو آج وہ نوبل انعام یافتہ ہیں، اور دنیا میں تعلیم کے حوالے سے ایک ان کی جو نام، ان کی شخصیت ہے، ایک مشعل کی طرح ہے، تعلیم کی ایک مشعل، تعلیم کی ایک جو ہے وہ علامت بن گئی ہے ملالہ۔ وہ انہوں نے اسلامک ملکوں کے جو مسلمان ملکوں کے وزرائے تعلیم کی جو کانفرنس تھی بچیوں کی، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، اس کو انہوں نے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ طالبان جو ہیں وہ عورت دشمن ہیں۔ افغانستان میں آپ دیکھیں جو پالیسیز طالبان بنا رہے ہیں وہ عورتوں کے خلاف ہی ہیں، چاہے پاکستانی طالبان ہوں چاہے افغانستان کے طالبان ہوں، عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ یہی ملالہ یوسفزئی نے پیغام دیا تھا۔ ایک اور چیز پر بات کرنی تھی لیکن اگلے ویلاگ میں، مریم نواز صاحبہ کی ٹرولنگ کرنے والے، وہ جو متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ جو ہاتھ ملاتی ہیں، پھر اے آئی سے اپنا ویڈیوز بنا کر جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے،
جو افراد ہیں ان میں سے 5 کو FIA نے گرفتار کر لیا. اگلے ولاگ میں ڈیٹیل میں اس پر بات ہوگی اور مذاکرات کس طرف جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات میں کیا ہوا کمیٹی کا، اس پر بھی بات ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.